السلام علیکم اللہ نبی آباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سامعین محترم، تویز گنڈا کرنے والوں نے جو میرے معاشرے کے اندر لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جو میرے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، میں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی کروائیں، تاکہ آپ کو روحانی معاملات کے معاملے میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ کو صحیح معنوں میں گائیڈنس مل سکے۔ تو دوستو، اصل میں ہوا یہ کہ جو شرکیہ تویز کرنے والے ہیں، لوگوں نے کہا ہم شرکیہ تویز نہیں لیتے، ہم تو قرآنی تویز لیتے ہیں۔ تو میں دونوں کی نفی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآنی تویز اور شرکیہ تویز یہ خلط ملط ہو چکے ہیں، فرق کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تویز جو دینے والا دے رہا ہے، یہ تویز شرکیہ ہے، قرآنی ہے، کیسا تویز ہے، کوئی بندہ یہ فرق کر سکتا ہی نہیں۔ جب ہم فرق نہیں، سادہ لوگ فرق ہی نہیں کر سکتے، تو ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے جن صورتوں، دعاؤں اور آیات کے متعلق کسی دکھ یا تکلیف کے بارے میں بتایا، ہم ان چیزوں کو ہم میں سے ان چیزوں کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس دکھ میں یہ آپ نے دعا بتلائی، اس معاملے میں آپ نے یہ صورت پڑھی، اس معاملے میں یہ پڑھی۔ اس تویزوں کی وجہ سے، تویز گنڈے کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعاؤں سے دور ہو گئے، ہم بھول گئے۔ آپ معاشرے میں جائیے، لوگوں کو تویزوں کا تو پتہ ہے، لوگوں کو بابوں کا تو پتہ ہے، لوگوں کو تویز گنڈا کرنے والوں کے ناموں کا پتہ ہے، تویزوں کا پتہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعا کا پتہ نہیں ہے۔ پوچھئے ان سے کہ اللہ کے نبی نے فلاں موقع پہ کون سی دعا پڑھی ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تویزات ہیں۔ اگر تویزات مارز وجود میں نہ آتے، میرے معاشرے میں لوگوں کو اللہ کے نبی کی دعائیں یاد ہوتی، میرے معاشرے میں لوگوں کو قرآن کی صورتیں یاد ہوتی، میرے معاشرے میں لوگوں کو آیات یاد ہوتی جن کے متعلق آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ لوگوں کو مسنون دعاؤں سے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تویزات ہے، چاہے شرکیہ ہیں چاہے قرآنی تویزات ہیں، کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے قرآنی ہے یہ شرکیہ ہے، وہ پہنتے ہیں دعائیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تویز پہنا ہوا ہے بس کافی ہے۔ ہر شخص کو اگر قرآن اور حدیث سے دور کیا جا رہا ہے تو ان تویزات کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ غیر شرعی تویزات، عملیات پر ہر بندہ عمل کر رہا ہے۔ دیکھیں نا بھی ہر شخص، کوئی جناب رشتے کے لیے، کوئی محبت کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، کوئی چور پکڑنے کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، سارے معاملات کے لیے تویزات کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، تویزات کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جس بندے کا کاروبار ختم ہو رہا ہے، جس بندے نے کاروبار کی برکت کے لیے اللہ سے مانگنا تھا، جس بندے نے کاروبار کے لیے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی تھی، اب اس نے کیا کیا ہے؟ لوہے قرآنی اٹھائی دکان پہ لگا دی کہ بھئی اس کو دیکھتے رہو، آپ کے کاروبار میں برکت ڈال جائے گی۔ جو صبح اٹھ کے اس کو دیکھے گا اس کے کاروبار میں، آپ سچ بتائیں کہ اس کو دیکھنے سے کاروبار میں واقعہ ہی برکت ڈلی بھی ہے یا نہیں؟ یہ صرف ایک عقیدہ چلتا آ رہا ہے۔ بھئی آپ اگر ایک بندہ، آپ بات کو سمجھیں، ایک بندہ اگر مسجد میں جا کے اللہ سے گریہ زاری کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، یا اللہ تو رازق ہے، تو دروازے کھول دے، تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ایک بندہ اس لوہے قرآنی کو دیکھتا ہے، کس کو رزق ملے گا؟ میں نے ایسے دکاندار، ایسے لوگ کاروباری دیکھے ہیں، دفتروں میں لوہے قرآنی، دکان پہ لوہے قرآنی، ہر جگہ پہ موجود ہے، کاروبار میں پھر بھی خسارہ ہے، کاروبار میں نقصان ہے، پریشان ہے۔ اصل میں ذریعہ یہ تھا ہی نہیں، ان تویزات کے ذریعے بندوں کو اللہ سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھے نہ سمجھے، گہرائی میں جائیے، سوچئے ذرا۔ جس نے رونا تھا اللہ کے سامنے، وہ لٹکا کے اپنی جان چھڑوا کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ اچھا، اب تویزات کا تیسرا نقصان، تویزات قرآنی بھی زعفران سے لکھے جا رہے ہیں۔ جو بندہ آنے والا ہے وہ زعفران کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیا پتہ؟ اس کو تویز کی ضرورت ہے۔ زعفران 6000 روپے تولہ پر ہے، اب 3 تولے مولوی صاحب مانگ رہے ہیں، تو وہ بندہ کیا کرے؟ کیا وہ قرآنی تویز لے 6000 12000 روپیہ بھرے؟ وہ تو مجبور ہے بیچارہ، گھر میں چولہا نہیں جلا سکتا۔ وہی ہم تو دعوت یہی دے رہے ہیں کہ آ جاؤ، اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ، اللہ کے کلام کو پکڑ لو۔ معاشرے میں یہ بھی خرابی ہوئی کہ لوگوں کے حقوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پیسے پہ ڈاکہ ڈالا گیا تویزات کے ذریعے۔
اگر تویزات نہ ہوتے لوگوں کے کہیں تک جو ہے نا وہ پیسے بچ جاتے، لوگوں کا مال بچ جاتا۔ اچھا، اس سے تویزات سے خون سے لکھے جاتے ہیں، قرآن چاہے قرآن کے تویزات ہوں خون کے ساتھ، جو کہ حرام ہے، جو کہ حرام ہے۔ حلال جانور کا خون بھی حرام ہے، شریعت کے اوراق کی ورق گردانی کیجئے، آپ یقین مانے پریشان ہو جائیں گے۔ سور کے خون سے، سور کے پیشاب سے تویز لکھا جاتا ہے، قرآنی تویز۔ آپ کو نہیں علم، آپ تو صرف پہننے کی حد تک ہیں۔ اگر یہ تویز نہ ہوتے تو اللہ کے کلام کی اس قدر بے حرمتی نہ ہوتی۔ تویز لینے والا، پہننے والا، دینے والا معاشرے کے مجرم ترین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے دور کر دیا ہے۔ پھر اسماء حسنہ، آیات، صورتوں کے، دعاؤں کے وہ خصوصیات بیان کی جاتی ہیں جو کہ جن کا ان صورتوں کے ساتھ کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، من گھڑت خصوصیات بتائی جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آیت کے متعلق آپ کو ایک خصوصیت دی گئی ہے کہ آیت کریمہ اتنی بار پڑھیں، 1100 بار پڑھیں، 2 لاکھ بار پڑھیں، آپ کی یہ بیماری ختم۔ وہ 2 لاکھ بار پڑھ لیتا ہے، وہ بیماری بھی نہیں ختم ہوتی۔ اب اس کے ذہن میں کیا کنسیپٹ پیدا ہوگا؟ یہی کنسیپٹ نا کہ قرآن بھی اثر ہے، میں نے پڑھا ہے جی کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ او بھائی وہ خاص ہے ہی نہیں اس کے لیے وہ آیت، یہ تو ہمارے بابوں کی پلائی ہوئی باتیں ہیں۔ معاشرے میں یہ بھی فساد قرآن سے یقین اٹھانے کے لیے اس کا ذریعہ بھی تویزات ہیں۔ اگر تویزات سے جان نہ چھڑائی گئی یہ معاشرہ کھوکھلا ہو جائے گا، اس سے ایمان چھن جائے گا۔ کتنی ہی چیزیں ہیں جو تویزوں کی آڑ میں، تویز گنڈا کرنے والوں نے سنت یا حدیث سمجھ کے معاشرے میں